بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہے۔ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا اس سب کے بعد بھی؟ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے۔ کیا میری دعا قبول ہوگی؟ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ میں نے تو کچھ اور مانگا تھا اور مجھے کچھ اور مل گیا۔ کیوں؟ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ہمیں ہمیشہ ہماری قریبی محبوب چیز یا خوف سے ہی کیوں آزمایا جاتا ہے؟ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے۔ اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ کیا یہ مشکل، یہ تکلیف کبھی ختم ہوگی؟ کیا میرے لیے اچھے دن آئیں گے؟ دور نہیں کہ اللہ تنگ و دشواری کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ کیا اس سارے صبر کا مجھے صلہ ملے گا؟ اور اللہ ان کے صبر و برداشت کے بدلے میں انہیں جنت کے سرسبز و شاداب گھنے پاک اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ اگر کوئی مجھ سے میرا رزق چھین کر لے گیا تو؟ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ وہ اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی۔ ہر بات ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ میرا دل دنیا سے خوف زدہ ہے، اور نہ تم ہمت ہارو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ کیا اللہ ان ظالموں کا ظلم دیکھ رہا ہے؟ اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظلم کر رہے ہیں، جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں، اللہ اس سے غافل ہے۔ وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ جو ہمیں چاہیے وہ ہمارے سوچے ہوئے وقت پر کیوں نہیں ملتا؟ ہر واقعے کا ایک مقرر وقت ہے اور جلدی تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ میں اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے لوگوں سے ڈر لگتا ہے۔ اگر تم مومن ہو تو ان سے خوف نہ کھاؤ اور بس میرا خوف رکھو۔ اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ میں اللہ کو کیسے راضی کروں؟ توحید سے۔ اور انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کریں کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو کر صرف اس کے لیے خاص رکھیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سیدھی سچی امت کا دین ہے۔ میں خود کو اکیلا محسوس کر رہا ہوں، اور تم جہاں کے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ کسی نے بھی میری طرف نہیں دیکھی۔ کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہر اچھائی اور ہر برائی؟ اگر سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو؟ اور رکھوالا بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے، اور مددگار بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ اللہ سے کیسی محبت ہونی چاہیے جو اسے راضی کر دے؟ لوگوں میں کچھ وہ بھی ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کے خدائی میں اس طرح شریک قرار دیتے ہیں کہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت رکھنی چاہیے۔ اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اور کاش کہ یہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں اسی وقت یہ سمجھ لیا کریں کہ تمام تر طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب آخرت میں اس وقت بڑا سخت ہوگا۔